دیکھو ہماری اور آپ کی زندگی کی ہزار ٹینشن ہیں، ہزار الجھنیں ہیں، زندگی مسائل کا سفر ہے. آپ دعاؤں کو معنی کے ساتھ پڑھو، آپ کو لگے گا یہ دعائیں میری اور آپ کی زندگی کی ہر الجھن کا حل پیش کر رہی ہیں. کیا کیا مانگا ہے پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے. دیکھو صبح و شام پیارے نبی کچھ دعائیں کرتے تھے. صبح فجر بعد شام کو مغرب سے پہلے تقریباً 20 کے قریب دعائیں ہیں جو ثابت ہیں جو پیارے نبی مانگا کرتے تھے. اس میں سے ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا. آپ ذرا اس کے معنی پہ غور کرو. میری اور آپ کی جو پرسنل لائف ہے، فیملی لائف ہے، بزنس لائف ہے، اس سے ریلیٹڈ کتنی باتیں دیکھیے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. بہت پیاری دعا. کیا ہے دعا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، مجھے دنیا میں بھی عافیت سے رکھ اور آخرت میں بھی عافیت سے رکھ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اے اللہ میں تجھ سے عفو درگزر کا سوال کرتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں. فی دینی و دنیایا، میرے دین کو عافیت میں رکھ، میری دنیا کو عافیت میں رکھ. نہ میرے دین کو کوئی نقصان پہنچے، نہ میری دنیا کو کوئی نقصان پہنچے، نہ میرے ایمان کو کوئی نقصان پہنچے، نہ میرے بزنس کو کوئی نقصان پہنچے. سمجھ رہے؟ وَأَهْلِي، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں میرے فیملی کے لیے. آج میں نے صبح کی ہے، آج میں نے شام کی ہے، میرے سارے فیملی ممبرز عافیت میں رہیں، کوئی بیمار نہ ہو، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے سارے فیملی ممبرز محفوظ رہیں. وَمَالِي، اے اللہ میرے مال میں عافیت مانگتا ہوں، میرے مال کو محفوظ رکھ، میرے کاروبار کو محفوظ رکھ، میرے بزنس کو محفوظ رکھ، میری جائیداد کو محفوظ رکھ. ہاں وَمَالِي. اس کے بعد اللہم استر عوراتی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ ویکنس ہے، میرے کچھ کمزوریاں ہیں جو تیرے بندے نہیں جانتے. اے اللہ آج تک تو نے میرے کمزوریوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، ہمیشہ اسی طرح پردہ ڈالے رکھ، میرے عیبوں کو چھپا دے پروردگار. کیا بڑی بات ہے. اللہم استر عوراتی، میری کمزوریوں اور میرے عیبوں کو چھپا دے پروردگار. وآمن روعاتی، اور اے اللہ میرے خوف کے معاملات کو پرامن کر دے. کوئی مجھے ڈرا رہا ہے، کوئی روڑی ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہے، کوئی سیاستدان ہے جو ڈرا رہا ہے، میری جان کے لیے خطرہ ہے. آمن رواتی، میرے لیے زندگی میں میرے جو خطرے میں محسوس کر رہا ہوں، میرے سارے خطرات سے بچا کر میری زندگی کو پرامن کر دے. اور پھر اللہم احفظنی، اے اللہ میری حفاظت کرنا، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے. اے اللہ ساری جہتوں سے میری حفاظت کر، کہیں سے کوئی مصیبت مجھ پر نہ آئے. ہاں شیطان کیا بولا تھا؟ شیطان کو جب دھتکارا گیا، شیطان کہا تھا اللہ سے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اے اللہ تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا. کہاں سے کروں گا؟ ان کے آگے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے. شیطان یہ رب سے کہہ کے آیا ہے کہ تیرے بندوں پر میں 4 جانب سے حملہ کروں گا. یہ شیطانی مشن ہے. اور یہاں دعا میں وہی بندہ مانگتا ہے اے اللہ ہر طرح سے میری حفاظت کر، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے. اور سب سے بڑی بات وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. اے اللہ تیری عظمت کا واسطہ، تیری عظمت کا واسطہ میرے نیچے سے کوئی خطرہ نہ آئے مجھ پر. یہ بڑی معنی خیز دعا. دعاؤں میں بڑی جامعیت ہوتی ہے. ایک زمانے میں کی گئی دعا دوسرے زمانے کے حالات میں کیسے فٹ ہوتی. اے اللہ میں تیری عظمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ نیچے سے کوئی خطرہ مجھ پہ آئے. اب پرانے زمانے میں نیچے سے آنے والا خطرہ کیا تھا؟ زلزلہ تھا. لیکن آج جب ہم فلائٹ کا سفر کرتے ہیں، جب ہم فلائٹ میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، یہ کتنا معنی خیز ہے. اے اللہ میں تیری عظمت کا واسطہ دیتا ہوں نیچے سے کوئی خطرہ نہ آئے مجھ پر. فلائٹ میں اڑتے ہوئے یہ دعا پڑھو تو اتنا سکون مل جاتا ہے. خاص کر سفر کی دعا کے معنی پہ غور کرو. 1400 سال پہلے جب انسان گھوڑے، گدھے اور اونٹ کی سواری کی سوا کوئی سواری نہیں جانتا تھا،
وہ دعا آج جب انسان فلائٹ میں اور ٹرین میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے، اور آج کل کا جو سفر کے حالات ہیں، 1400 سال پہلے سکھائی گئی وہ دعا آج کے حالات پہ کیسے منطبق ہوتی ہے، سفر کی دعا پڑھ کے دیکھیے۔ اس لیے پیارے نبی سے آئی ہوئی دعاؤں میں جو جامعیت ہے، جو معنویت ہے، جو گہرائی ہے، وہ ہمارے الفاظ میں نہیں آ سکتی۔ بھائیوں، اپنے الفاظ میں بھی کرو دعا، لیکن کوشش کرو کہ دعائیں یاد کرو، چھوٹی چھوٹی دعائیں، اور پھر بڑی بڑی دعائیں۔ جیسے میں نے کہا کہ دیکھ کر پڑھو، کیا ضروری ہے کہ آپ حفظ کر کے ہی پڑھیں۔